أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے. دوسروں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو. اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل پائے گی. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک ایک غار کے اندر سلائے رکھا جہاں بغیر کھانے اور بغیر پانی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا، اور 309 سال تک ان کا جسم محفوظ رہا. زمین نے، مٹی نے ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جب یہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کر اس غار کے اندر جا کر چھپے تھے، اس وقت دقیانوس نامی ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط تھا، اور جب یہ بیدار ہوئے اس وقت اسلامی حکومت آ چکی تھی اور ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی. وہ لوگ ایمان لا چکے تھے سارے کے سارے، لیکن کچھ لوگ آخرت کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، جب ہم ختم ہو جائیں گے پھر کیسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. اس بارے میں کچھ لوگ شکوک اور شبہات کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی
کہ اللہ کوئی ایسا نظام اور ایسا سبب پیدا کرے کہ جس کی وجہ سے یہ شک میں پڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جو آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں، تاکہ ان کو دیکھ کر یقین پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی بادشاہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کرنے اور جگانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے، تو اٹھنے کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ آج جو 2 آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، کہ جیسے ہم نے ان کو سلایا تھا ایسے ہی ہم نے ان کو جگا دیا، ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں، ایک دوسرے سے معلوم کر لیں، ایک دوسرے سے سوال کر لیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان کا نام تھا تملیخہ، قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، کہ تم لوگ کتنی دیر تک یہاں اس غار میں ٹھہرے رہے ہو، کتنی دیر تک سوئے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو جواب دینے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ یعنی انہوں نے اندازے سے دیکھا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس اللہ کی قدرت اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر کوئی غور و فکر کرے تو اللہ کی طاقت، اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک وہ سوئے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری چیزوں کو ایک حالت میں رکھا، جیسے بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ تو اٹھنے کے بعد بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، اس لیے کہا کہ کوئی جائے اور کھانا لے کر آئے، لیکن ان کے ناخن نہیں بڑھے اتنی دیر تک، یا ان کے بال اتنے زیادہ نہیں بڑھ گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشان ہی ہو جائیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ منہ کہاں ہے، بولا کہاں سے جا رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے بعض مذہبوں میں کہ جب تک آدمی بولے نہ تب تک پتہ نہیں چلتا کہ منہ کہاں ہے، مونچھیں اور داڑھی سب برابر۔ ان کی یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ہونے دی، یعنی بالوں کو بھی اپنی جگہ رکھا اور ناخنوں کو بھی، ورنہ تو جب وہ بیدار ہوئے تھے اپنے ناخن ہی دیکھ کر ڈر جاتے، یا اپنے بال دیکھ کر ایک دوسرے کو بولتے کہ ہم پتہ نہیں کتنے سالوں تک سوئے رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسی طریقے سے رکھا کہ جب وہ بیدار ہوئے، جاگے، تو ان کو اتنا ہی لگا کہ جیسے ایک دن ہم سوئے رہے ہیں، یا 1.5 دن، یا 1 دن سے بھی کچھ کم۔ لیکن بھوک کی شدت کو دیکھ کر ان میں سے ایمان والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کچھ نے کہا کہ اس بحث کے اندر مت پڑو کہ کتنی دیر تک سوئے رہے ہیں، بلکہ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ تو جو چیز رب جانتا ہے اس کے اندر تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ان ساتھیوں میں سے ہی کچھ نے کہا کہ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ، کہ تم میں سے کسی ایک کو بھیجو چاندی کا سکہ دے کر، اور وہ سکہ انہوں نے نکال کر کسی کے حوالے کیا، ہی اس سکے کو دے کر بھیجو الی المدینہ، شہر کی طرف، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اور جو جائے گا وہ اس بات کا خیال رکھے کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ کافروں کی حکومت ہے، مشرکوں کی حکومت ہے، نافرمانوں کی حکومت ہے، حرام اور حلال کی کوئی ان کو تمیز نہیں ہے، اس لیے ان کو وہی ذہن کے اندر خیال تھا کہ کہیں سے کوئی ناپاک کھانا لے کر نہ آیا جائے،
پاکیزہ کھانا کہیں سے مل جائے، صاف ستھرا اور حلال، پاکیزہ سے مراد یہاں حلال کھانا ہے، وہ حلال کھانا مل جائے وہ لے کر آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہاں سے وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، پھر یہ خیال بھی تھا کہ جب ہم بھاگ کر آئے ہیں اور ہم نے پوری حکومت کے ساتھ ٹکر لی ہے کہ وقت کا بادشاہ اور پوری رعایا اس کی مشرک ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، اور ہم ایمان والے ہیں، تو جب ہم میں سے کوئی سامنے گیا تو وہ لوگ تھوڑے چھوڑیں گے، وہ تو قتل کر دیں گے۔ اس لیے اس جانے والے کو دو نصیحتیں کی۔ پہلی نصیحت یہ کی کہ حلال کھانا لے کر آنا، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ ہوشیاری سے کام لینا، کہیں گرفتار نہ ہو جائے، کہیں پکڑا نہ جائے۔ یعنی ایمان انسان کو کس طریقے سے سبق دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ پہلی بات حلال کی کہی، جان کی فکر بعد میں، کہ جو رزق کھایا جائے وہ حلال ہو، اور دوسرے نمبر پر یہ بات کہی کہ ہوشیاری سے کام لیا جائے تاکہ کوئی پکڑ نہ لے، گرفتار نہ کر لے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو کانوں کان تمہاری خبر بھی نہ لگے کہ کوئی کھانا لینے کے لیے آیا تھا، کوئی گھوم رہا تھا، اس بات کی کسی کو اطلاع بھی نہ ہو۔ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، پھر خود ہی کہنے لگے کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر وہ تمہارے اوپر مطلع ہو گئے، ان کو ظاہر ہو گیا کہ یہ وہی ہیں لوگ، تو يَرْجُمُوكُمْ، تو وہ لوگ پتھر مار مار کر تمہیں مار دیں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا واپس دین میں تمہیں لانے کی کوشش کریں گے، اور اگر تم ان کے دین میں واپس چلے گئے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تب تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو۔ یعنی جو ان کے خیالات تھے، ان کے ذہن میں فاقہ تھا کہ ہم بھاگ کر آئے ہیں اور ہم اگر پکڑے گئے تو ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں رجم کر دیا جائے گا، یا ہمیں مجبور کر دیا جائے گا کہ ہم واپس ان لوگوں کی طرف چلے جائیں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اب حکومت جو ہے مسلمانوں کی ہے، اب وقت کا جو بادشاہ ہے وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو جب ان میں سے وہ تملیقہ نامی شخص گیا اور اس نے جا کر معلوم کرنے کے بعد دکاندار کو سکہ تھمایا، دکاندار نے جب سکہ دیکھا تو اس کے اوپر 300 سال پرانا سکہ، اس کے اوپر جو لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھ کر دکاندار کو شک ہوا اور اس نے پوچھ گچھ شروع کی، خبر پھیل گئی، بادشاہ وقت کو پتہ چلا، وہ مسلمان تھا، اس نے ان سب کی کھوج گریز کی اور وہ سارے کے سارے غار سے آئے، شہر کے اندر ان کو اعزاز کے ساتھ لایا گیا، جس طریقے سے ایک شاہی اعزاز ہوتا ہے بادشاہوں کے دربار میں، ان سب کو لایا گیا اور پورے ملک کے سامنے ان کی ایک دعوت رکھی گئی، وہاں پر ان سب نے کھانا کھایا، اور جو لوگ شک کرنے والے تھے آخرت کے بارے میں ان سب کو یقین ہو گیا، اس لیے کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور اور معروف تھی، اور شاہی خزانے کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں پوری معلومات لکھی ہوئی تھی کہ اس طریقے سے چند نوجوان جو ہے گم ہو چکے ہیں، لاپتہ ہو چکے ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو 300 سال تک یہ تذکرہ بار بار لوگوں کے درمیان چل رہا تھا، تو جو ہی وہ سامنے آئے تو سب لوگ امٹ پڑے۔ ایک تو ان لوگوں کا شک اور شبہ دور ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 309 سال تک انسان کو سلا کر بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر پائے گا۔ ایک تو ان کا شک دور ہوا، اور دوسرے نمبر پر سارے کے سارے لوگوں کو یقین ہو گیا، اور اس کے بعد یہ سب کے سب واپس اس غار کے اندر گئے۔ وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پھر ان کے اوپر سب کے اوپر ایک ساتھ موت طاری کر دی اور وہیں پر ان کی قبریں ہیں۔ اور اس لیے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ پھر لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، جس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا، کہ لوگ کہنے لگے کہ ان کی یاد میں کوئی عمارت تعمیر ہونی چاہیے، تو پھر اس غار کے کنارے پر ایک مسجد بنائی گئی، اور کہتے ہیں کہ عمان جو ملک ہے اس وقت وہاں پر دریافت ہوا ہے کہ ایک غار ہے، اس کے اندر کچھ قبریں ہیں اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے۔ اس لیے بعض نے کہا کہ غالباً وہی علاقہ ہے جہاں پر وہ اصحاب کہف موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی توفیق۔